ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے، جب یہ آپ نے بات چھیڑی تھی تو مجھے ایسے ہی یہ آیت بھی یاد آ گئی کہ عابد صاحب جس طرح سے بھی آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ بہتر کرے گا، تو اللہ کو پہلے ایسے تو چاہو جیسے اس کو چاہنے کا حق ہے. اللہ کو پہلے ایسی تو اس کی قدر کرو جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کو ہم نے کسی حصول کے لیے چاہتے ہیں. ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہوتی نا تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اللہ کی یاد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہم نہیں کرتے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو اس لیے یاد کریں کہ اللہ کا ایک مقام ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جب ہماری اپنی کوئی اس میں طلب ہوتی ہے، ہم اس لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ پہلی سانس دینے والا، پہلا سانس دینے والا جس ذات نے ہمیں پہلی سانس دی، جو ذات ہمیں آخری سانس دے گا، جس نے ہم نے مال دیا، جس نے ہمیں نسب دیا، جس نے ہمیں رزق دیا، ہر چیز عطا کی، اور بدقسمتی دیکھیں ہماری زندگی میں اس کی پرائیورٹی سب سے آخر میں ہوتی ہے. ہماری زندگی میں اس کی پرائیورٹی جو ہے وہ سب سے آخر میں ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے شعور کے اندر اللہ کو اپنی سب سے اولین پرائیورٹی نہیں بنائیں گے، اللہ نہیں مل سکتا ہم کو. اللہ نہیں ملے گا. اللہ سب کچھ دے گا ہمیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ ہے. اللہ ہمیں رزق بھی دے گا، اللہ ہمیں تمام چیزیں دے گا، لیکن اللہ نہیں ملے گا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے وہ اللہ. ہم تسبیحات کرتے ہیں صبح سے شام تک مختلف، نہ ہمیں اس تسبیحات اس کو سمجھ کے کرتے ہیں، نہ اس کو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ چلتے پھرتے ہم پڑھتے ہیں. آدھے لوگ تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان بھاگ جائے گا، لیکن کبھی اس یقین سے پڑھا کہ اس کے اندر ہے کیا. یہ کتنا بڑا کمٹمنٹ ہے، یہ کتنا بڑا کمٹمنٹ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس قوت ہے، جو کچھ میرے پاس ارادہ ہے، وہ سب میں نے تجھے دیا، یہ سب تیرا ہے. اور کیا یہ ممکن ہے یار کہ جب آپ اپنا تمام قوت اور اپنا تمام ارادہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو ہے وہ تم کو کامیاب نہیں کرے؟ تو بات وہی ہے عابد صاحب جو ابھی آپ نے کی تھی، اللہ ضرور مدد کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پوری قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، آپ سیرت پوری پڑھ لیں، آپ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں انبیاء کرام کی سیرت پڑھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا. سب لوگوں نے ایفرٹ کی، اور ان لوگوں نے ایفرٹ کی اور ان کے ساتھیوں نے بھی ایفرٹ کی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو دیکھو دیا. اور اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے، وہ کون سی آیت ہے ڈاکٹر صاحب؟ بڑی خوبصورت آیت ہے، میرے ذہن سے بھی نکل گئی. سورہ آل عمران میں ہے نا، ولا تہنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کیا آیت ہے؟ آپ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، سستی بھی نہیں دکھاؤ، نہ غم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. غالب کون آئے گا؟ تم ہی آؤ. اور اللہ نے تو صاف کہہ دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میرے پاس سے کوئی ہدایت ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، اور جس نے اس کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب یہ ساری آیتیں سر ایسی پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جب تک نہیں بنے گا، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اللہ کو پرائیورٹی رکھیں. میں آپ کو ایک کلپ بھیجوں گا، پتہ نہیں آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا، میں بھیجوں گا انشاءاللہ آج آپ کو. پروفیسر جو رفیق کا ہے، انہوں نے اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ ہے، بہت خوبصورت. یہی بات میں نے انہی سے یہی بات اٹھائی تھی، اور ابھی اتفاقاً آپ کے ساتھ بات ہو گئی تو یہ بات میں نے نکالی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ اس کا بھی کرے کہ ہم ڈیفینیٹلی ہم اللہ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنی کوشش تو کریں، پوری بھرپور کوشش کریں. میں کل بھی کوئی پتہ نہیں ٹی وی پہ پروگرام تھا کل، ہاں کوئی بات نکلی تھی، تو وہاں کوئی اینکر بھی تھا اور کوئی ہمارا موجودہ حکومت کا کوئی ساتھی تھا. وہ کوئی بات نکلی تو انہوں نے وہی قرآن کی آیت جو ہے نا، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس آیت کا یہی ترجمہ اور یہی مفہوم کیوں لے کے گھومیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اگر یہی سارا ہے تو پھر میرا آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں رہا. یہ مفہوم کیوں نہیں دیا جاتا کہ جو چاہے وہ عزت حاصل کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ ذلت پائے گا؟ طریقہ کار اللہ نے بتا دیا.
کیوں یہ مفہوم نہیں دیتے؟ پھر تو یہی ہو گیا نا، جس کو آپ نے پوسٹ پہ آپ نے بٹھا دیا، چاہے وہ بالکل نااہل آدمی ہو، ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے اس کو عزت دی، اور ہم یہ جملہ کہہ کے اپنے سارا مسئلہ ختم کر دیتے. وہی والی بات ہے، جب ہم عابد صاحب جب وہ حدیث پڑھ رہے تھے کہ جس کے اندر وہ حدیث تھی کہ جب رحم کے اندر بچہ ہوتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے اور اس میں روح پھونکی جاتی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، متفق علیہ ہے، اور روح پھونک دی جاتی ہے اور اس وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو کیا مجھے بتائیں کہ اس لکھے کے اوپر اس کا فیصلہ ہوتا ہے؟ لکھا ہوا اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہوا، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. لیکن آپ کا فیصلہ اس کتاب پہ نہیں ہوگا، آپ کا فیصلہ ہوگا اس کتاب پہ جو یہ دو لکھ رہے ہیں ابھی میرے ساتھ. وہ ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے نا، اقرا کتاب کفا بنفسک، یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے میرے خیال. وہ اللہ کہے گا پڑھ لے اپنی کتاب، کافی ہے تیرے لیے. تو بس سر دعا کریں انشاءاللہ تعالی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا امید بالکل ہے، لیکن اس کے لیے آگے خود بھی پڑھنا پڑے گا. جی جناب، الحمدللہ ثم الحمدللہ. عربی گرامر سیکھنے کی، سکھانے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی دے. سیکھنے سکھانے کا معاملہ، اور اسم کو ہم نے شروع کیا، اور اسم کے ہم نے 3 حصوں کو کور کیا. پہلا حصہ اس کی پراپرٹیز کے حوالے سے، پھر ہم نے اس کے مرکب کے اندر ہم نے پہلے مرکب تام یعنی جملہ کیا، اور اس جملے کے اندر ہم نے مختلف جملے بنائے، اور وہ جتنے بھی جملے بنائے اس میں ہم نے مبتدا بھی مفرد رکھا تھا اور خبر بھی مفرد رکھی. پھر ہم نے مرکب ناقص یعنی غیر تام کیے، اور مرکب ناقص ہم نے مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری کیا، اور ان مرکبات کو ہم نے پھر جملے میں استعمال کیا. اور مرکب توصیفی اور مرکب اضافی یہ آپ نے دیکھا کہ یہ مبتدا بن کے بھی آتے ہیں اور خبر بن کے بھی آتے ہیں. مرکب اشاری مبتدا بن کے آتا ہے. مرکب جاری جو ہے یہ مبتدا بن کے بھی نہیں آتا، نہ ہی یہ خبر بن کے آتا. لیکن اگر خبر موجود نہ ہو جملے میں، کیونکہ کسی کے متعلق ہوتا ہے تو یہ پھر اس وقت قائم مقام خبر بن جاتا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اس پہ اس کا ریزن بتاؤں گا اس وقت جب ہم فعل شروع کریں گے، تب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مرکب جاری جو ہے وہ جملہ کیوں نہیں بنتا. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو اسم سے جملہ شروع ہو وہ جملہ اسمی ہے، جو فعل سے شروع ہو جملہ فعلی ہے، تو جو جملہ حرف سے شروع ہو پھر جملہ حرفیہ کیوں نہیں ہوتا. لیکن جب ہم فعل شروع کریں گے میں انشاءاللہ اس وقت آپ کو یہ بات بتاؤں گا، تو یہ بات اور یہ واضح انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. پچھلی دفعہ ہم نے قرآن کی آیات کی تھی کچھ، پھر میں نے کچھ آیات کو بھیجی بھی تھی آپ لوگوں کو. تو آج جو ہے وہ نعمان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، شکیل صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہم دیکھیں. تو پھر میرے خیال میں ہم انہی آیات کو ہم کچھ آیات کرتے ہیں ان میں سے. تو شکیل صاحب میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. کون سی والی وہ جو لسٹ آپ کو بھیجی تھی اس میں سے کون سی والی آپ کرنا چاہیں؟ شکیل صاحب جی سر، جو آپ کو بھیجی ہوئی ہے اس میں سے آپ کون سی والی ایسی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کریں گے؟ میں لکھوں گا، کریں گے آپ انشاءاللہ تعالی. جی شکیل صاحب آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ شروع کر دیں. آپ بتائیے نا سر. ہم نے اس میں سے میرے میں کافی تو کر دی تھی، الحمدللہ رب العالمین والی تو ہم نے الحمدللہ بھی ہو گئی تھی، وہ بھی ہم نے کر دی تھی نا کلاس میں، وہ کرنی تھی. الحمدللہ ہو گئی تھی. ان کا حدود اللہ الہ کو الہ واحد بھی کر لی تھی. پھر ہم نے اللہ غیر
اللہ عزیز مجھے ایک بات یہ بتائیں شکیل صاحب، آپ یہ ساری کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں سے کوئی ایک کچھ آدھ ایسی اصل پتہ چیز مطلب مجھے جو ڈیفیکلٹی آ رہی وہ یہی ابھی جس طرح آپ نے کافی وہ سولوشن کر کے بھی بھیج دیے، ٹھیک ہے بس مے بی کہ اور زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑ، لیکن اصل چیز یہ کہ ہماری ڈائریکشن ہم صحیح جا رہے ہیں، یعنی وہ ہے کوئی بھی ایک آج جس طرح کوئی بھی ایک پکڑ، جس طرح اتحیات پکڑ لیں بھی، مطلب جس طرح چلے جی اچھا یاد کر لیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو آپ دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز میں؟ منیمم 17 دفعہ تو ہو جائے 17 دفعہ ہر رکعت میں پڑھتے ہوتا ہے یار؟ نہیں یار دو دفعہ چار، فجر میں ایک، ظہر میں دو، عصر میں دو، دو دو پڑھیں گے چار۔ آپ سنتوں میں بھی تو پڑھیں گے آپ؟ فرض کی بات کر لو نا کم سے کم یار۔ اچھا کم از کم فرض جی شکیل صاحب آپ ہی بتائیے۔ اچھا اتحیات تو مبتدا ہو گیا، ہاں کیسے بدلا مبتدا ہو؟ پتا کیسے چلا آپ کو مبتدا ہوئے؟ یہ مبتدا کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے نا، کیا؟ رفعی حالت میں ہے وہ، اس میں حالت رفعی رفع میں، حالت جی رفع میں اور کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے اور اس میں ہے معرفہ، معرفہ ہے۔ معرفہ ٹھیک ہے، کوئی جی اسم آپ کو نظر آئے حالت رفع میں ہو، معرفہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا بن سکتا ہے، یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی آگے چلیں۔ للہ جار اور مجرور ہے، للہ جو ہے وہ جار و مجرور ہو گیا، نام جارا، لام جارہ ہو گیا اور اور جارا کے بعد کا جو اسم آئے گا وہ مجرور۔ مجرور ہو گیا، جارا اور مجرور مل کے مرکب جاری ہو گیا جاری، اور یہ مرکب جاری عموماً متعلق۔ جی جی آگے چلیں۔ واو والصلوات عطف ہو گیا، والطیبات، واو عطف ہو گیا، واو عطف ہو گیا۔ اب یہ واو عطف کس میں ہوا ہے؟ جی واو کس میں عطف ہوا ہے؟ واو کو اگر آپ نے عطف لیا جی تو واو عطف ہوا کس پہ؟ عطف و معطوف کا کیا قانون بتایا تھا؟ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ عطف کرتے ہیں جی تو اس کا مطلب عطف سے جو پہلا والا حصہ ہے وہ معطوف لیں، اور عطف کے بعد والا معطوف۔ تو یہ یاد رکھ دیجئے گا کہ معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس کو فالو کرتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ نے واو کو عطف کیا تو عطف کے بعد کیا آ رہا ہے؟ والصلاۃ، الصلاۃ کا آپ کو کس کے ساتھ میچ مل رہا ہے کہ کس کے ساتھ اس کا معطوف ہو سکتا ہے؟ یہ مبتدا کے ساتھ ہو رہا، عطیات کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے اتحیات، جی عطیات جو ہے اتحیات کے ساتھ، اس جی کا معطوف ہے۔ تو پھر اس جی صورت میں اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ عطف مل گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب آپ اس کو مبتدا نہیں کہیں گے، اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ معطوف، اس کو معطوف لیں گے۔
اور الصلاۃ تو کیا ہو گیا؟ یہ معطوف ہو گیا. پھر آگے واو آ رہا ہے. پھر واو آ گیا جی یہ واو کیا ہے؟ یہ بھی عطف ہے. یہ بھی پھر عطف ہو گیا. اب اگر یہ عطف ہو گیا، یہ اگر عطف ہو گیا الصلاۃ تو جو ہے یہ معطوف ہو گیا. جی یہ معطوف، تو اس کا مطلب اس سے جو پہلا والا اول ہے، کیونکہ معطوف الیہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ معطوف اول ہو جائے گا. جی. اور یہ جو طیبات ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف ثانی ہو جائے گا. ثانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ معطوف اپنے معطوف اول اور اپنے معطوف ثانی سے مل کے کیا بنے گا؟ اب بتائیے کیا بنے گا؟ اب یہ مبتدا بنے گا. تو دراصل کیا تھا، یہ اگر آیت کو دیکھا جائے تو یہ اس طرح سے تھی، التحیات والصلوات والطیبات. پھر تو یہ ایسے ہی بنا نا، التحیات. جی التحیات والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے جی. اب للہ کیا بن گیا؟ للہ اس کے اندر یہ متعلق ہے، خبر اس میں موجود نہیں ہے. جی. جب خبر اور متعلق کسی کے متعلق ہوگا نا، تو یہ متعلق جملہ خبر اس میں مرکب جاری جب متعلق بن کے آتا ہے تو یہ خبر کے متعلق ہوتا ہے. تو کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوگی جو یہاں موجود نہیں ہے، یہاں ابھی معذوف ہے. جی. جو یہاں معذوف ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ للہ جو ہے یہ پھر کیا بن جائے گا؟ یہ قائم مقام خبر بن جائے گی. قائم مقام خبر بن جائے گی. اور مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کے کیا بن جائے گا سر جی؟ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. کون سا والا جملہ اسمیہ؟ خبریہ کہ انشائیہ؟ خبریہ بن گیا یہ. خبریہ بن جائے. ترجمہ کریں. شکیل صاحب ترجمہ کریں. جی. التحیات کا مطلب کیا ہوا؟ عابد صاحب بتائیں. عابد صاحب، جی. عابد صاحب ترجمہ کریں. التحیات للہ تو اللہ کے لیے ہو گئے نا. صحیح ہے. والصلوات والطیبات. تمام تعریفیں، تمام طیبات اور تمام وہ پھٹ گیا سامنے سے. تمام صلوات اور تمام. اب یہاں اچھا یہاں پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ صلوات کو جو ہے نا وہ تمام بدنی عبادتوں سے مراد لی ہے، اور طیبات کو جو ہے نا وہ تمام مالی عبادتوں سے لگی. کیونکہ طیبات آپ جب زکوٰۃ بھی خیرات بھی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیز کو پاک کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ایک طرح سے مالی عبادت. ٹھیک ہے. اور عطیات کو پھر انہوں نے لے لیا ہے کہ تمام جو آپ تحیہ کہتے ہیں نا، آپ جب سلام یا کسی کو کہتے ہیں نا، تو اس کی پھر اس طرح سے وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ عطیات کو کہتے ہیں تمام کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ وہ جو سعودی کرتے ہیں نا، حیاک اللہ، حیاک اللہ کرتے ہیں نا کہ آپ کو وہ دیتے ہیں. پہلے تو مجھے بتا تمام کا ترجمہ کہاں سے نکالا شکیل صاحب؟ ال سے آ گیا. الف لام سے آ گیا. تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے تمام قولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کا گرامر والوں نے اس کی جو خبر جو معذوف ہے، وہ اس کی معذوف خبر جو انہوں نے نکالی ہے، وہ اس کی معذوف خبر نکالتے ہیں موجودۃ. موجودۃ، تو وہ پھر موجودۃ ہر جگہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں التحیات موجودۃ، تمام قولی عبادتیں پائی جاتی ہیں، اور والصلوات موجودۃ،
اور تمام بدنی عبادتیں پائی جاتی ہیں والطیباتوں، اور تمام مالی عبادتیں پائی جاتی ہیں اللہ کے. انور یہ للہ انور صاحب جی کیا انور کہہ رہے ہیں آپ؟ صاحب یہ جو آپ تمام کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ تو پھر نکرہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں الف لام ہے نا. آپ الحمدوں کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ الحمد کا جس طرح کرتے ہیں نا ترجمہ الحمد. الف لام کے اندر تمام کا معنی شامل ہے نا. نہیں وہ تو خاص نہیں ہو جاتا جب الف لام لگا. خاص بھی ہوتا ہے، خاص بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن الف لام میں جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا اس میں مفہوم جو ہے نا تمام کا بھی آتا ہے. آپ جب نکرہ کی بات کرتے ہیں نا، وہ جب نکرہ کا ترجمہ جب تمام میں آتا ہے نا، جس طرح سے ہے کل شیء، جی وہ جنس کے حوالے سے آتا ہے. اچھا اسی طرح سے آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہے وہ من جارہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. من جارہ کے ساتھ، جس کو ہم جب گرامیٹیکل پڑھتے ہیں تو ہم کبھی کبھار جو سلیم صاحب دو چار دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ من زائدہ ہے. وہ من زائدہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا جو اسم ہوتا ہے وہ آپ عموماً نوٹ کیجئے گا، من زائدہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ آپ کو نکرہ میں ملے گا. تو وہ بنتا مفعول ہی ہے اس فعل کے لیے، لیکن آپ من زائدہ کر کے کیا کرتے ہیں، وہاں پورے جنس کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. کیونکہ جنس کے طور پہ ایک طریقہ تو میں تھوڑا سا آگے چل رہا ہوں، ایک تو لائے نفی جنس کے حساب سے آ جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ نکرہ کے حساب سے بھی آتا ہے. لیکن الف لام کے اندر جو ہے وہ مفہوم تمام کا شامل ہے. ٹھیک ہے. جی عامر صاحب کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو للہ کو مقدم کیا گیا ہے، مقدم نہیں ہوا نا، اچھا بیچ میں آ رہا ہے پھر بیچ میں آ رہا ہے نا. دیکھیں نا مبتدا تو پہلے ہی آ گیا. مقدم اس وقت ہوتا ہے جب للہ سے شروع ہوتا ہے، للہ ہاں اگر اطیب. شروع میں آ جاتا نا للہ، اور للہ اگر شروع میں آ جاتا تو پھر زیادہ تر چانسز یہ تھے کہ پھر جو ہے نا الف لام نہیں آتا کہ نکرہ آتا وہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے سر؟ میں کہہ رہا تھا کہ پھر ہم اس میں کہیں گے کہ نا یہ مبتدا مؤخر ہے نا. نہیں مؤخر کیوں ہے؟ مبتدا تو آتا ہے یہاں تو شروع میں ہی آ گیا. لیکن صلوات اور طیبات تو بعد میں آیا ہے. انہوں نے آپ ترکیب کے ساتھ سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو معطوف اول اور معطوف ثانی تھا نا اس کو انہوں نے آگے کر دیا، لیکن مین شروع میں تو مبتدا ایک طرح سے آ ہی گیا تھا، تو یہاں آپ اس کو مؤخر نہیں کہیں گے. اس طرح بھی اس کو میں میرے کہہ خیال رہا تھا کہ اگر انور آپ صاحب یہ اس کہہ کو رہے اس ہیں طرح کہ بھی الف لام میں، جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے آج یہ وضاحت دے رہے ہیں کہ الف لام میم میں تمام کا معنی پنہا ہے، تو پھر ہم نے جو پچھلی بار ایک نقطہ اٹھایا تھا کسی ساتھی نے کہ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں اور سلام علیکم کیوں نہیں کہتے ہیں، تو پھر اس میں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تمام سلامتی تمہارے لیے، اس میں بھی تمام کا معنی آنا چاہیے. الف لام کے اندر عموماً تمام کے معنی ضرور آتا ہے، لیکن ایک جو تمام ہے نا، ایک تمام جو ہے نا سب کے لیے، جس کی جو وسعت جو ہے نا نکرہ سے زیادہ بڑی آتی ہے. مطلب الف لام کے اندر جو ہے وہ تمام کا بھی معنی شامل ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی پوری جنس کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا، مطلب اگر آپ کسی ٹوٹل اس کو جنس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ نکرہ ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن الف لام کے اندر جو ہے وہ تمام کا معنی آتا ہے، شامل ہوتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو آیت بتانا چاہیں گے اس میں سے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سوری دوبارہ سنا نہیں میں آپ نے. اس میں سے کوئی ایسی آیت ہے جو آپ کرنا چاہیں؟ انور بھائی وہ ان الانسان لفی خسر ہے نا، ہاں انسان کیا ہے؟ یقیناً انسان، تمام انسان، تمام انسان آ گئے، بات پر خاص تھوڑی ہے. الف لام آیا نا اس میں، لیکن اس میں اب آپ دیکھیں کہ ان الانسان، اور آگے دیکھیں خسرن آیا ہے وہ نکرہ میں آیا ہے، خسرن نکرہ میں آیا ہے. وہاں بھی کچھ لوگوں نے اس کو مجھے زائدہ کہہ دیا. تو ہر قسم جو خسارہ ہے نا وہ سارے خسارے کو کور کر لیا.
یعنی دنیا میں جتنے قسموں کے خسارے ہو سکتے ہیں وہ سارے اس میں آ گئے. تو کوئی خبر بھی پرٹیکولر خسارہ نہیں ہے. خسرن تو خبر بھی ہوگی نا. ہلو جی سر آپ کسی کی آواز وہ ہو گئی. اچھا میں نے کہا خبر بھی ہوگی نا خسرن تو خبر نکرا بھی ہے نا وہ. خبر نکرا تو ہے لیکن عموماً ہوتا کہ آپ دیکھیں بعض دفعہ جارہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیں عموماً جو ہے وہ اسم جو ہے وہ خاصا ہی آ جاتا ہے. لیکن جب یہ خاص اچھا یہ پھر جملے کے کانٹیکس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آیت کے کانٹیکس بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں آپ نے اس کو کس مفہوم میں لے کے جانا. تو وہ تو ویسے ہی بتا رہا تھا ان الانسان میں کیونکہ انسان آپ نے تمام انسان ہی لیے. نہیں اسی طرح پھر ایک اور آیت بھی ہے نا ان الابرار لفی نعیم, وہاں پہ بھی تو یہی سیم ہی چیز ہوئی ہے نا, وہاں پہ بھی نکرا ہی آیا ہے نا. تو وہ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت ہے ایکچولی عربی کی کہ وہ لانے کے لیے نا اس کو بیان کا زور دینے کے لیے کہ یہاں پہ جو نا بہت ہی بڑا خسارہ ہے. ہاں یہ نا بہت بڑا خسارہ بھی ہے اس حساب سے بھی ہے اور جنس کے حساب سے بھی ہے. یعنی خسارے کی جتنی اقسام ہو سکتی ہیں نا وہ سب اس میں کور ہو جائیں گی. پھر خسارے کی جتنی اقسام ہے نا مطلب کسی پرٹیکولر چیز سے نہیں, کسی بھی قسم کا جو خسارہ ہوگا نا اس سب کو کور کرے گا. دیکھا میں باقی تو آیات اپنا کیا کہتے ہیں اتنی مشکل تو نہیں تھی ڈاکٹر صاحب, آسان تھی. آگے نہیں جانا انور صاحب, اس کو دوبارہ ریپیٹ ہی کرنا کیونکہ جیسے فاؤنڈیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی نا آگے نہیں چلنا چاہیے ہم کو. ٹھیک ہے. اچھا انور بھائی آپ بتائیے آپ نے آج کیا میں ہمیشہ جو ہے نا اس کے ترجمے میں مجھے مسئلہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ ظاہر ہے ہم ہمیشہ یہ پڑھتے رہے ہیں. یہ جو تمام مالی قولی اور بدنی ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں اس کا جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں اس کا وہ اس طرح سے لے رہے ہیں جو میری اپنی سمجھ ہے. نہیں اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, اس کا بغیر بیک گراؤنڈ کے نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے لغوی معنی تو کہیں سے بھی نہیں ہوتے ہے نا, وہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ ایکچولی آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے آپ سے یاد ہے تھوڑا سا پہلے بھی کہا تھا کہ سلاد کے کیا معنی ہے. سلاد کے ڈفرینٹ معنی ہو سکتے ہیں. یہی تو میں آپ سرچ کر رہا ہوں سلاد کے کیا معنی ہے. سر ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیے. اور نماز مطلب دونوں ہی آتے ہیں نا سلاد میں کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنا شکیل صاحب, سلاد کے کیا معنی ہے بتائیے. سلاد میں وہی نہیں آ جائے گا دعا اور نماز بتائیں نا دونوں. مجھے جو بھی آپ کو معنی بتائیے کیا ہے. دعا بھی آ جائے گا, سلام بھی آ جائے گا, نماز بھی آ جائے گا. دعا بھی آ گیا, جی نماز بھی لے لوں, نماز بھی لے لوں, اور سلام بھی لے لوں, اور درود بھی لے لوں, اور رحمت بھی لے لوں. جی سر یہ ساری چیزیں میں نے لے لی. بڑی مشہور آیت ہے, ذرا پڑھیے, کس کو یاد ہے. نماز برائی اور فحاشی سے بچاتی ہے. کیا آیت ہے پڑھیے ذرا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بے شک صلاۃ فحاشی اور برائی سے روکتی ہے. ابھی آپ سلاد نہیں کرتے, آپ مجھے ترجمہ کریں. ڈنڈی نہیں مارے سلیم بھائی. نماز سلیم بھائی ہاں مطلب عام طور پہ ترجمہ تو اس کا یہی کیا جاتا ہے نا کہ بے شک تو نماز. مجھے ایک بات بتائیے, اگر ایک منکر نماز کھڑا ہو جائے, اللہ نہ کرے ایک منکر نماز کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جناب میں تو اس آیت کو لیتا ہوں کہ یقیناً درود جو ہے وہ برائی اور فحاشی سے بچاتی ہے, تو آپ کیا کرو گے, اس سے ڈس ایگری کرو گے. شکیل صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بے شک رحمت برائی اور اس سے بچاتی ہے. میں کھڑا ہو جاتا ہوں, میں کہتا ہوں بے شک دعا بچاتی ہے. اب یہ معنی کس کے لیے, اب اس کے اوپر کیا تشریح کرتے ہیں.
وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے فرض نماز کے لیے اور نفلی نماز کے لیے صلاۃ کی وہ ڈسٹنگویشن کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ تفسیر نہیں ہے، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ جہاں صلاۃ ایز اے سنگل لکھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرض نماز ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اقیم کا لفظ بھی آئے گا، یعنی قائم کرنے کے لیے آئے گا۔ اور جہاں صلاۃ اس طرح سے آ جائے گا پلورل میں، اس کو وہ کہیں گے نفلی نماز ہے۔ تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے، کیونکہ اس کی وہ کہتے ہیں نا بدنی عبادت، تو صلاۃ کو انہوں نے بدنی عبادت سے لے لیا، اور طیبات کو انہوں نے، کیونکہ آپ کا مال کی پاکی سے انہوں نے شاید مالی عبادت لی ہے، اور وہی جو آپ سلام جب دیتے ہیں کسی کو، یہ تو اس کا قرآن کی آیت بھی ہے نا، سورہ پتہ نہیں کرتا یاداشت کمزور ہوتی جا رہی، سورہ نساء کی آیت ہے نا، یہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ مسئلہ کیا ہے پتہ ہے انور بھائی؟ قرآن میں جب ہم کو کسی چیز میں اشکال ہوتے ہیں، یعنی کوئی وہ چیز، تو ہمیں تفسیریں مل جاتی ہیں، 1 2 3 4 5 ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ اس کی تفسیر نہیں ملتی۔ سر مجھے ایک بات بتائیے کہ ان صلاۃ والی جو ہے آپ نہیں، میں کو، تو عطیات کی بات کر رہا ہوں، میں عطیات کی نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اسی طرح سے میں اس کو جو چیز اب میرے اس پہ نہیں آتی نا، میں اس پہ بحث ہی نہیں کرتا، صاحب بات۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اس کے الفاظوں پہ جائیں، اگر آپ اس کے پرٹیکولر الفاظوں پہ جائیں، تو آپ اس صلوات سے آپ نمازیں تو نکال سکتے ہیں، آپ اس سے نفلی نماز تو نکال سکتے، لیکن آپ اس سے بدنی عبادت نہیں نکال سکتے، کیونکہ بدنی عبادت آپ نکالیں گے تو اس میں حج اور عمرہ بھی آ جائے گا، جی ہے نا؟ بدنی عبادت نکالیں گے تو حج عمرہ آ جائے گا۔ اور طیب بات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اللہ تو کہتا ہے کہ طیب کھاؤ اور خباثت سے بچو، تو یہ پھر مال خرچ کے لیے نہیں آنا، یہ تو مال کمانے کے لیے آ جانا چاہیے۔ تو مجھے اس پہ وہ نہیں ہے، اگر کوئی آدمی اس پہ تحقیق کرنا چاہے تو سر وہ تحقیق کرے اور ہماری بھی مدد کرے اس میں، بلکہ سلیم صاحب یہ رسپانسبلٹی آپ ہی لیں۔ سلیم صاحب یار یہ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں سوال ہے، مجھے کچھ ملا نہیں۔ ٹھیک ہے، بے فکر ہے، میں نے ویسے ان دا مین ٹائم آپ سے جب بات ہو رہی ہے تو میں نے میسج کر دی ہے۔ آج ویسے بھائی صاحب میری 5 سال سے ہی کافی بحث ہوئی ہے، بتاؤں گا بعد میں آپ، تو یہ میں نے ویسے بھیج دیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلاس کے دوران ہی انشاءاللہ جواب آ جائے، ٹھیک ہے سر؟ انشاءاللہ۔ اچھا سر ایسا کریں ڈاکٹر صاحب، وہ جو آخری والی آیت ہے نا وہ ذرا آپ کریں، یہ جو سورہ غاشیہ کی، یہ آخری آیت جو ہے وہ سورہ غاشیہ سے جو ہے، بلکہ آیت تو نہیں آیات ہیں، بیسکلی ایک ہی آیا تھا، وہ بیچ میں جو آپ کو پتا ہے نا، آپ کو تو تجوید کے قانون پتا ہوں گے کہ جب بیچ میں لام آ جاتا ہے تو پھر آپ اس آیت کو ملائیں نہ ملائیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کریں سر، چھوٹی سی آیت ہے، بہت بڑی نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کی ڈیٹیل انالیسس کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس آیت کا ایک حصہ ہم کر چکے تھے پہلے، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے مرکب میں توصیف ہی کیا تھا، تو انشاءاللہ شروع کریں۔ فیہا عین جاریہ، میرے اگر اعراب میں غلطی ہو تو اس کو ذرا صحیح کیجیے۔ جی ہاں، فیہا عین جاریہ، جی تو فی جارہ ہے، حرف جارہ، فی حرف جارہ، صحیح، اور ہا جو ہے وہ مجرور ہے، فی جارہ اور ہا جو ہے مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مرکب جاری، یہ مرکب جاری ہو گیا، اور یہ ہو گیا متعلق اور قائم مقام خبر۔ نہیں ابھی آپ قائم مقام خبر پہ کیسے جا سکتے ہیں، ابھی تو شروع ہے۔ اچھا چلیں، عین جاریہ میں عین جو ہے وہ موصوف ہے، اچھا مجھے ایک سوال ہے آپ سے،
جب بات کیے یہ فی کے ساتھ ضمیر کون سی ہے؟ یہ مؤنث غائب واحد. مؤنث غائب کی کوئی ضمیر ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا اس دن کہ نہروں کا اور چشموں کا جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے. یہی نہیں نہیں، بات؟ تو جنت کا ذکر ہے نا. معافی چاہتا ہوں، یہ تو جنت کا ذکر ہے نا. نہیں، غور کریں دوبارہ. آپ قریب قریب سے واپس پلٹ گیا. صحیح. آپ نے پہلے شروع تو صحیح کیا تھا، پھر آپ پتہ نہیں کہاں بڑھ گئے. نہیں تو اس میں جس سے نہیں فی جنت عالیہ اس کو تو چھوڑ دے نا، چلے گئی. اسی میں آ رہے. کیا ہے یہ؟ عین عینون کیا ہے؟ مؤنث سے مذکر ہے؟ عین مؤنث ہے. بس ختم ہو گئی بات. یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسی کی طرف جا رہی ہے. نہیں، ہا کی ضمیر تو جنت کی طرف جا رہی ہے نا. اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں. ہاں، اس میں بہتے ہوئے یہ وہاں بھی جا سکتی ہے. اگر میں یہاں دیکھوں تو کہاں جائے گی؟ اگر میرے سامنے یہ فی الحال آیا تھا تو یہاں بھی جا سکتی ہے، اور وہاں بھی جا رہی ہے، جنت کی طرف بھی جا رہی ہے، کیونکہ جنت بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. لیکن یہ ضمیر تو جنت کی طرف جا رہی ہے نا، کہ جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہیں. ہاں ہاں، آپ کی بات صحیح ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے پاس یہ پیچھے سے بھی آیت نہ ہو تو پھر تو ہم اس کو کیسے کریں گے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ پھر چشمے کی طرف تو آپ نہیں جا بتائیں نا سکتے. سر، آپ اپنا کمال دکھائیں نا مجھے. کمال تو آپ دکھا سکتے ہیں، ہم تو. میں نہیں دکھاؤں گا، سلیم صاحب دکھائیں گے. اچھا چلیں، پھر آگے کروں یا پہلے کمال دکھاؤں؟ نہیں، کریں کریں، آگے کریں. اچھا، عینن جو ہے وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور جاریہ جو ہے وہ صفت ہے. صحیح ہے. تو موصوف ہو گیا اور صفت اور ہو یہ گیا، صفت ہو گیا. تو یہ مرکب توصیفی ہو گیا. یہ مرکب توصیفی ہو گیا. اور یہ مرکب توصیفی کیا ہوا سر جی؟ یہ مرکب توصیفی جو ہے مبتدا ہو گیا، مبتدا مؤخر ہو گیا. یہ مبتدا مؤخر ہو گیا سر. اور یہ پھر کیونکہ خبر اس کے اندر موجود نہیں ہے، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہوگی؟ یہ قائم مقام. قائم مقام ہو گئی. اور یہ خبر کیا بن گئی؟ یہ قائم مقام خبر کیا ہو گئی سر؟ قائم مقام خبر، قائم مقام خبر ہو گئی. اچھا، وہ مقدم. مقدم ہو گئی. قائم مقام خبر مقدم ہو گئی. کیا ترجمہ ہوگا اس کا سر؟ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہیں، جاری یا اگر بہتے ہاں ٹھیک یا ہے. یا بہتے ہوئے چشمے اس میں ہیں. اس کا کچھ لوگ مطلب اس کا ایک ترجمہ بہتے ہوئے نہیں کرتے، جاری کیے ہوئے بھی ہے. میرے خیال میں شاید ایک ہی معنی ہوں گے. آپ اردو آپ لوگ کی زیادہ بہتر ہے، آپ بتائیں گے. جاری ہونا اور بہنا ایک ہی معنی میں آئے گا؟ یہ تو سلیم صاحب سے پوچھا، اردو کی سلیم باریکی. صاحب جاری ہونا اور بہنا ایک ہی معنی میں آئے گا، الگ الگ آئے گا؟ ایک ہی معنی میں آئے گا میرے خیال میں تو. جاری ہے، بہ رہے. اصل میں اردو میں دونوں کے دیکھیں، دونوں کے اردو الگ الگ معنی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کے الگ الگ معنی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کیا معنی چاہیے؟ مطلب آپ دیکھیں نا، آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس منظر کو اردو میں کیسے سمجھیں گے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بہتے ہوئے چشمے ہی کہیں گے. بہتے ہوئے چشمے، ٹھیک ہے سر. اردو میں آپ جاری چشمے نہیں کہتے نا، اردو میں آپ بہتے ہوئے چشمے ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فیہا عین جاریہ، فیہا. شکریہ سلیم صاحب، اردو میں پاس کرا دیا آپ نے آج. آپ پہلے زبان ہے ہم تو. فیہا سرورم. تو فیہا پھر اس میں وہی جارا اور مجرور ہے. فیہا سرور مرفوع.
فیہا آپ نے پھر وہی کہا یہ جارا جارا مجرور مرکب جاری، یہ مجرور اور یہ مرکب جاری. اور سرورن جو ہے وہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. اور مرفوعتن جو ہے اس کی صفت ہے. تو سرورم جو ہے وہ تو مرفوع جو ہے وہ تو مؤنث میں لگا ہے. تو یہ وہ ہے نا غیر جمع غیر عاقل ہے نا. غیر عاقل کی جمع ہے. جی. تو سرورم جو ہے وہ جمع ہے. سریر مؤنث تو نہیں ہوتا کہیں، لیکن بہرحال یہ تو غیر عاقل ہے، تو اس کی جمع، اس کے لیے صفت جب آئے گی تو وہ مؤنث ہے. یہ ٹھیک ہے. تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ اس کا واحد ہوگا سریرن. سریر. ہاں ٹھیک. تو یہ آپ کا موصوف کا آپ نے اس کو یہ موصوف ہے اور مرفوعتن صفت ہے. کس صفت ہے؟ اس کو چاہیں تو آپ اس کو لکھتے اگر احتیاطاً آپ جاتے ہیں تو جمع مکسر اپنے نالج کے لیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو اس کا واحد اگر پتا ہے آپ کو تو وہ بھی ڈال دیں. کیا ہو جائے گا؟ سریر. سریرن. جی جناب. یہ کیا بنا؟ یہ تو ہو گیا مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. اور ابھی تو آیت چل رہی ہے آگے. یہ مرکب توصیفی ہوگی. ہاں. اور یہ آگے کیا آ رہے تھے؟ وہ اکواب موضوعہ. واو آ گیا. تو واو اگر آ گیا تو یہ سرور مرفوعہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہو جائے گا، معطوف علیہ. جی جناب. یہ معطوف علیہ ہو گیا. اور واو تو پھر عطف ہے. اس کو عطف لے لیں آپ. پھر اس کے بعد جو ہے اکواب موضوعہ میں اکواب جو ہے وہ موصوف ہے. اکواب اکواب موضوعتن. بن ہے کہ بو ہے؟ ہاں نہیں، تنوین ہے نا. ٹھیک ہے. اکواب موضوعتن. موضوعات. تو جی. یہ بھی جو ہے وہ موصوف ہو گیا اکوابن. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے موضوعتن جو ہے اس کی صفت ہو گئی. یہ پھر وہی ہے جمع مکسر ہے. جی جمع مکسر ہے. اور اس کا واحد معلوم ہے؟ کوب. کوب. جی. اور یہ موصوف صفت بن کے کیا بنا سر؟ یہ بن گیا مرکب توصیفی بن گیا، اور یہ بن گیا معطوف. مرکب توصیفی ہو کے یہ بن گیا معطوف. جی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ گیا وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. یہ پھر واو آ گیا. پھر یہ عطف آ گیا. یہ عطف ہو گیا. تو پیچھے والا کیا ہوا؟ پیچھے والا جو معطوف اول ہو گیا. معطوف اول ہو گیا. واو عطف وَنَمَارِقُ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ. مصفوفۃ. جی جناب. یہ کیا ہے؟ تو نمارق موصوف ہو گیا، مصفوفہ اس کی صفت ہو گئی. نمارق پہ تو الف لام بھی نہیں ہے اور اعراب اس کا ہلکا ہے تو یہ مضاف نہیں ہے. ہاں نمارق. لیکن وہ پھر مضاف الیہ کیا ہو؟ اگر یہ مضاف ہے تو مضاف الیہ پہ تو جر ہونا چاہیے اور الف لام وہ ہونا چاہیے معرفہ.
چلے وہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکرا بھی آ جائے کبھی کبھار، لیکن ہمارے کو تو دیکھنے میں لگ یہی رہا ہے کہ اس پر الف لام بھی نہیں ہے اور اعراب اس کا ہلکا ہے. نمارق جو ہے یہ ہوگی نا جمع سالم تو نہیں ہے؟ آپ بتائیں. ہاں جمع سالم ہے. جمع سالم تو عموماً صفت کی بنتی ہے. اچھا نہیں، یہ وہ ہے 5 حرفی ہے. ہاں 5 یہ حرفی جمع ایسے جو مکسر یہ ہی غیر ہے. منصرف ہیں. زبردست. تو یہ بھی موصوف یہ موصوف اور مصفوفتن اس کی صفت. کی صفت ہو گئی. اس کا واحد پتا ہے سر نمارق کا؟ پتہ نمرق پتہ نہیں، تکا ہے. سر جی نہیں مجھے پتہ نہیں ہے. واحد نمرقۃن. نمرق بھی کہتے ہیں، نمرقۃن بھی کہتے ہیں. اچھا نمرق. اور نمارق و مصفوفتن. پھر اس کے بعد تو یہ بھی ہو گیا معطوف. یہ بھی ہو گیا معطوف. اب واو اگر آ رہا ہے آگے، یہ اگر عطف ہو گیا تو یہ پھر معطوف کون سا ہوا؟ ثانی. یہ ہو گیا معطوف ثانی. جی ٹھیک ہے جی. اور ذرابی وزرابیو یہ بھی واو تو عطف ہو گیا. زرابیو موصوف اور مبسوستن جو ہے وہ اس کی صفت ہو گئی. اور یہاں بھی ویسے جو آپ نے کہا اعراب اس کا ہلکا ہے، یہ 6 حرفی ہو گیا. یہ 6 حرفی ہو گیا. یہ بھی موصوف. جی اور یہ اس کی صفت. اور اس کا واحد کیا ہے سر کچھ پتا ہے؟ ضربیہ. جی سر کیڑا پتا ہے؟ جی واحد میں حال سے ضربیہ تھا. جی جناب یہی ہے. اور یہ بھی کیا بن گیا سر جی؟ یہ بن گیا معطوف ثالث. جی جناب. اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ اچھا ترکیب تو مکمل کریں. اس کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے فیہا جو ہے جو شروع میں آیا وہ ہو گئی متعلق اور قائم مقام خبر. ٹھیک ہے. اور بقیہ جتنا بھی ہم نے پڑھا وہ مبتدا مؤخر ہو گیا. مبتدا مؤخر. تو اس کو آپ کس طرح سے کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ معطوف اپنے معطوف اول، اپنے معطوف ثانی اور اپنے معطوف ثلث سے مل کے مبتدا مؤخر ہوا، اور مبتدا مؤخر اپنے قائم مقام مقدم خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو. خبریہ. جی ٹھیک ہے. ترجمہ کریں گے. ہاں ترجمہ بھی کرنا ہے نا سر، کبھی تو مزہ آئے گا. اچھا پہلے یہ بتا دیں آخر سے کرنا ہے شروع سے کرنا ہے؟ یہ میں بھول جاتا ہوں، آپ جو ترتیب بتاتے ہیں. اب آپ بتائیے آپ نے مقدم کس کو کیا ہے؟ مقدم تو اس میں قائم مقام خبر ہے نا. اس کا مطلب پہلے ترجمہ اسی کا آئے گا نا. نارملی تو طریقہ کار یہ ہے کہ کس کا آئے گا؟ جو مقدم ہے. نارمل طریقہ تو مبتدا کا پہلے آئے گا. تو ٹھیک ہے ٹھیک. اس میں ہے یا اس میں ہوگا یا اس میں ہے. اب اس کا جو ترجمہ کریں گے وہ آپ کیسے کریں گے؟ صرف موصوف کے ساتھ. اچھا اس میں اونچے تخت ہیں. اونچے تخت ہوں گے. اونچے تخت ہوں گے اور چنے ہوئے پیالے ہوں گے. موضوع کو آپ نے چنا ہوا کہا ہے.
موضوع تو بیسکلی میرے خیال میں کہتے ہیں کوئی چیز ترتیب کے ساتھ یا کرینے سے رکھی ہوئی ہو. ہاں تو سلیم صاحب شاید درست کرتے ہیں, چنا وہ بھی کہتے ہیں نا اس کو, کسی چیز کو بہت چن کے وہ رکھنا. تو اس کو چنتا تھا, وہ جو تھا وہ کون سا بادشاہ تھا, اس نے اپنی کس کنیز کو چن دیا تھا دیوار میں. نہیں اچھا چلے تو کیا آپ بتائیں کیا ترجمہ کروں موضوع کا؟ سر آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اور صف در صف تکیے ہیں, نمارق گاؤ تکیے یا تکیے ہیں, ٹھیک ہے. اور وزرابی مبسوسہ اور بچھے ہوئے قالین. ٹھیک ہے, زبردست, کیا خوبصورت تصور ہے سر. جی اتنا خوبصورت تصور ہے, اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, طارق صاحب آپ کریں گے کیا ہے کون سی سر؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 نکالیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 کے اندر ایک ٹکڑا کریں گے. ختم اللہ علی قلوب ہے. وہ فیل کا حصہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ختم اللہ کو چھوڑ دیں, اللہ قلوب پہ کر کے ہے, ولا سمہم, اور اس کو بھی چھوڑ دیں, آگے چلے. وعلی ابصارہم. ہاں, وہاں کو آپ ہٹا, اللہ ابصارہم سے کریں. ٹھیک ہے, پوری آیت ہے الی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. عذاب عظیم. جی طارق صاحب کریں. اچھا, اللہ تو الف جاریہ ہو گیا, اللہ جاری ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلا والا اللہ جارا ہو گیا. ٹھیک ہے سر جی. ٹھیک ہے, اب آگے اب سارے ہیں, اب سارے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں. جی تو یہ مضاف اور مضاف الیہ ہونا چاہیے پھر. ٹھیک ہے, تو بتائیے. اب تو بیسیکلی ابصار جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا, اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ مضاف ہو گیا ان کی اور آنکھیں. یہ مضاف الیہ. مجھے یہ بتائیے مضاف جو ہے وہ کون سی حالت پہ؟ جر میں. جر میں. جر میں کیوں آیا وہ؟ کیونکہ اس سے پہلے جارا آیا تھا, اس لیے. اس سے پہلے جارا آیا تھا. جی, اس سے پہلے جارا آیا تھا, کیونکہ مرکب اضافی میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مضاف کی ہے, کیونکہ مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جار میں, تو اپنا حالت جار ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ مضاف الیہ ہم ہے, ہم کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر تو ہم نے ہم پڑھی ہے, ہم تو کوئی ضمیر ہی نہیں ہے. یا پڑھی ہے بھائی ہم ضمیر آپ نے؟ نہیں, صحیح کہہ رہے, نہیں پڑھی. تو پھر یہ ہم کیا ہے؟ اچھا سوال ہے. حالت جر کی وجہ سے اس کو ہم کیا ہے.
نہیں نہیں نہیں, حالت جر کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, مضاف الیہ تو ہوتا ہی حالت جر میں. پھر پتہ نہیں ہے اب سارے ہیں. شکیل صاحب ٹیک ٹیم میں جی اس کے سے پہلے جو ہے نا راہ میں زیر آ گئی نا. جی قانون کیا ہے سر؟ قانون بتائے گا تاکہ سامنے والوں کو آسانی ہو. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر زیر آ جائے یا یا ساکن آ جائے نا تو یہ پھر اگر اس اٹیچ ضمائر سے پہلے کون سے 3 ضمائر ہیں خاص طور پہ, کون کون سے ہیں؟ ہما, ہم اور ہننا. جی ہما, ہن اور ہننا یاد رکھیں. ہما, ہم اور ہننا, ان تینوں سے پہلے اگر زیر آ جائے یا ساکن آ جائے تو پھر یہ پڑھنے میں اس کا جو ہما جو ہے وہ ہما ہو جائے گا, ہم جو ہے وہ ہم ہو جائے گا, ہننا جو ہے وہ ہننا ہو جائے گا. تو یہ ہے ضمیر وہی کہ اسی طرح سے جیسے ہو کو نہیں ہم الٹے پیج سے, سیدھے پیج سے, کھڑی زبر سے, نارمل زیر سے لکھتے ہیں, یہ بالکل اسی. ٹھیک ہے جی, تو آپ اس میں پریشان نہ ہو, بس یہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی, آپ اپنی جگہ صحیح تھے, کوئی ضمیر ایسی ہوتی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے مضاف و مضاف الیہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی, اور یہ مرکب اضافی کیا بنا ادھر؟ یہ مجرور بن گیا نا, پہلے جا رہا ہے سر. یہ مجرور ہو گیا, اور یہ مجرور اور جارہ مل کے کیا بن گئے سر جی؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن گیا. ٹھیک ہے جی, اس کو یہیں تک چھوڑ دیں جب تک آگے تک چیز نہ ملے. ٹھیک ہے جی. اور مرکب جاری آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جب جملہ اسمیہ ہوگا تو یہ متعلق بن کے آئے گا, اور یہ کس کے متعلق ہوگا؟ یہ خبر کے متعلق ہوگا, کیونکہ مرکب جاری جب فعل میں بن کے آتا ہے تو وہ یہاں تو اس کی لمیٹڈ ہے نا, لمیٹیشن ہے کہ یہ خبر کے متعلق ہوتا ہے, لیکن وہاں وہ 2-3 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرکب جاری یہ متعلق ہوتا ہے. آگے چلیں, آگے آ رہا ہے رشاوۃ. رشاوۃن ولہم عذاب الیم. جی, رشاوۃن کا مطلب تو ہوتا ہے پردہ ہے, ولہم عذاب. اور تو رشاوت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے؟ پردہ ویسے دیکھا جائے تو اسم ہی بنتا ہے اگر کسی چیز کے سب سے بڑی نشانی ہے نا, علامت اسم کی 3 نشانیاں آپ کے پاس آ چکی ہیں. کون کون سی ہیں؟ تا مربوطہ اینڈ میں, اس لیے نہیں, علامت اسم کی 3 نشانیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. یہ ویسے تو کافی ہیں, لیکن 3 آپ کے سامنے آ چکی ہیں, بلکہ اب تو 4 آ چکی ہیں. کون کون سی ہیں میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلی نشانی تنوین. تنوین آئے سمجھ جائیں کیا ہے, اسم ہے. تنوین آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. دوسری نشانی الف لام داخلہ کرو. وہ تو نہیں ہے اس میں نے آپ کو علامت بتا رہا ہوں کہ آپ جب کوئی اسم دیکھیں ان پہ یہ چیزیں ملیں آپ کر لیں. تیسری چیز مضاف کرو. مضاف کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کیونکہ اگر آگے آپ کو مضاف الیہ مل جائے, جیسے یہ تھا, آپ کو پتہ چل گیا کیا ہے, اس سے میں آپ کو آگے مضاف الیہ مل گیا. ٹھیک ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے جارا ہو, تو جارا ہو, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ابھی تک آ چکی ہیں. بیسیکلی ان میں سے کوئی بھی ایک ہوگی تو وہ اسم بتا دے گا. آپ یہ سمجھ لیجیے گا, بس فرق صرف اتنا ہے کہ جارا کی وجہ سے کچھ چینجز آ جائیں گے, باقی یہ بیسک نشانی ہے. ویسے تو زیادہ ہے اس سے, لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے وہ نشانی آپ نوٹ کر لیں کسی جگہ پہ. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی تک نوٹ کیا کہ اسم کی جاری کی حالتیں آپ کی رفع کی آپ کے سامنے جو آئی ہیں 2 آئی ہیں اب تک, حالت جر کی آپ کے پاس دونوں آ چکی ہیں, وہ آپ کے پاس نوٹ ہونی چاہیے.
اسی طرح سے یہ علامت اسم بھی آپ نوٹ کریں، پھر آگے فعل جب آئے گا تو علامت فعل بھی نوٹ کریں. اس سے کیا ہوگا آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. جب آپ قرآن کو کھول کے جب اس کا ترجمہ پڑھنے جائیں گے یا قرآن پڑھنے بھی جائیں گے ویسے بھی، تو آپ کے لیے بڑی آسانی رہے گی اس کو جاننے. اب آپ مجھے بتائیں یہ حصے میں اور کون سی حالت میں؟ رفع کی حالت میں، رجحاوتوں میں. حالت رفع میں. حالت رفع میں اگر حصے میں تو ایک میں سے پراپرٹیز تو پوری ہو گئی. کس چیز کی؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ نکرہ ہے، حالت رفع ہے، جی تو کیا ہو سکتا ہے؟ خبر ہو سکتی ہے. پردہ، ہاں کہہ سکتے، خبر صحیح ہے نا، خبر ہو سکتی ہے. اچھا، جی. لیکن آپ کو ایک قانون آپ کو میں نے بتایا تھا، کیا تھا کہ جب آپ نے اگر مبتدا کو مؤخر کرنا ہو، مبتدا کو اگر مؤخر کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مبتدا جب مؤخر ہوتا ہے تو عموماً مبتدا اس صورت میں نکرہ آتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو خبر آتی ہے، اس سے پہلے جو خبر آتی ہے وہ آپ یاد رکھیے گا کہ وہ مرکب جاری کی شکل میں ہوگی، یعنی وہ قائم مقام خبر ہوگی، وہ متعلق اس کی خبر بنے گی، اس کی خبر جو ہے نا وہ معذوف ہو. تو اب آپ نے دیکھا اللہ ابصاریم آ رہا ہے اور اس کے بعد غشاوتن آ رہا ہے، تو یہ غشاوتن کیا بن جائے گا؟ کیونکہ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں بھی کیا تھا، جو آیت آپ نے ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کی تھی اس میں کیا تھا آپ دیکھیں، جتنے بھی مرکب توصیفی بنے تھے وہ سارے مرکب توصیفی کس حالت میں تھے؟ وہ سارے نکرہ تھے. دیکھا تھا نا آپ نے؟ جی سارے نکرہ تھے. تو اللہ ابصارہم اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اس کے لیے مبتدا بن جائے گا. مبتدا کو آپ کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر. یہ کیا بن جائے گا سر جی؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر ہو گیا. اور اب آپ اس کو کر لیں کیونکہ خبر تو نہیں ہے، تو آپ نے کیا، یہ مرکب جاری اور یہ کیا بن گیا؟ قائم مقام خبر. اوکے، اس کو مٹا دوں میں؟ مٹا دیں. جی اب آگے واو حرف عطف آ گیا. لیکن آپ پیچھے والوں کو کمپلیٹ کریں ابھی. یہ عطف آ اب گیا نا. ہاں، ابھی پچھلے والا جو ہے وہ معطوف علیہ ہونا چاہیے سر. آپ کیا کریں گے؟ یہ قائم مقام خبر اپنے مبتدا مؤخر سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اس میں کیا ہو جائے گا؟ معطوف الیہ. جملہ پورا جملہ اسمیہ بنا نا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. وہ تو اسم سے مبتدا مؤخر اپنے قائم مقام خبر سے مل کے جملہ اسمیہ معطوف الیہ بن گیا. آگے چلے جی. واو عطف ہو گیا. لہم پھر وہی ان کے لیے. تو یہ بھی لا جو ہے، ہم جو ہے وہ تو مضاف الیہ ہے. لہو ہم مضاف الیہ، تو لا کیا ہے؟ لا کو اسے میں نہیں، میں حرف جاری آپ نے بتایا تھا. تو لا اگر حرف جاری ہے تو لا آپ نے حرف جارہ کو پڑھا ہے؟ دیکھیں یاد نہیں، حرف جارہ جو آپ نے لکھائے تھے 5. جی جی لکھایا تھا آپ نے. کیا لکھا ہے؟ کے لیے، للہ ہے جیسے آپ نے. کون سا لکھا تھا؟ لا لکھایا تھا، لی لکھایا تھا؟ ہاں نہیں، وہ لی تھا. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. یہ تو لا ہے. اللہ ہے والا ہوں. ٹینشن نہیں لے سر. ٹینشن تو لینی ہی نہیں، بالکل دینی ہوتی ہے. یاد رکھ لیجیے گا، لام یہ جو لام جا رہا ہے یہ جب بھی ضمیر کے ساتھ لکھا جائے گا نا، لام جا رہا جب بھی ضمیر کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کو لام فتح کے ساتھ لکھیں گے، لیکن یہ کہلائے گا کیا؟ لام جارہ ہی کہلائے گا. اوکے. لام جارہ جب آپ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ضمائر کے ساتھ کریں گے جی تو کیا کرے گا؟ وہ
فتح میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ ناجی نہیں, کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بہت آسان. یہ ہو گیا آپ کا جارا, اور ہم جو ہے یہ مجرور. جارا اور مجرور مل کے کیا بن گئے سر جی؟ مرکب ہے مرکب جاری بن گیا جی. ٹھیک ہے جی, آگے چلے. عذاب و ندیم, یہ تو صفت ہے موصوف و صفت ہو گیا. جی. یہ موصوف جی عذاب کیجیے اور یہ صفت, جی. اور یہ موصوف و صفت مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیف. اور یہ مرکب توصیفی کیا ہوا؟ کیا ہوا مطلب؟ کچھ بنے گا نا مرکب توصیفی. کیا بنا اس جملے میں؟ کیا بنا سائل میں؟ کیا بنا؟ معطوف. نہیں معطوف دیکھیں نا, یہ نہیں تو پورا چل رہا ہے نا. مرکب جاری اس حالت میں عذاب و ندیم, یہ جاری رفع میں, سوری حالت رفع میں. ٹھیک ہے, حالت رفع میں, اسے میں حالت رفع میں ہے, نکرہ میں ہے, عموماً کیا بنتا ہے؟ خبر بنتی ہے. لیکن اگر مبتدا مؤخر ہو جائے تو نکرہ بھی آ سکتا ہے, جیسے یہ غشاوہ آیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں غشاوہ آیا تھا. تو یہ عذاب العظیم مرکب توصیفی ہو کے کیا ہو گیا؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو کتنے ایک جملے میں بے شمار مرکب مؤخر ہو سکتے ہیں؟ پہلے بھی ایک ہو چکا ہے. آپ بات اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں میں ابھی. پہلی بات تو دیکھیں, یاد رکھنا, واو عطف آ گیا تو یاد رکھیے گا جو معطوف ہوتا ہے نا وہ اسی طرح سے چلتا ہے جس طرح سے معطوف لے ہوتا ہے. اور اگر نہیں بھی چلے گا تو آپ اس کو کہو کہ محلن وہی ہے. یہ دوسرا جملہ شروع ہو گیا نا. پہلا جملہ شاید کیا ہے؟ علی ابصارہم غشاوہ, ترجمہ بھی آپ بعد میں کریں گے. واو عطف لہم عذاب ندیم. ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا مؤخر اور یہ مرکب جاری ہو گیا, کیا بن گیا؟ قائم مقام خبر. یہ دوسری ہوگی, پہلے بھی ایک آج لکھ چکے ہیں. لیکن یہ دو الگ الگ جملے ہو گئے نا, واو کی یہ وجہ سے. جملہ ہو گیا, ٹھیک ہے, واو عطف آ گیا, یہ ایک اور جملہ. اوکے. اور یہ قائم مقام خبر اور مبتدا مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. اور یہ جملہ اس میں کیا ہو گیا؟ معطوف ہو گیا. اور معطوف علیہ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اس میں ایک بدت پیدا کروں, عابد صاحب ایک بدت پیدا کروں اس میں. رہنا دینا, چھوڑیں کیوں. نہیں, ایک چھوٹی سی جو میں نے ابھی لیٹسٹ سیکھی ہے. اچھا, ہاں, اب اس کو کیا سلیمہ کیا کہیں گے اس کو؟ سلیمہ کو اندازہ ہو. جی انور بھائی, میں ذرا بتائیں, اندازن بتا دیں. نہیں میں ذرا آپ کہہ رہے ہیں attentive نہیں جملہ تھا. کس چیز اسمیہ کا اور پوچھ رہے ہیں جملہ آپ؟ اسمیہ کو ملا کر کے کیا بنے گا؟ ہاں, یہی تو آپ بدعت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ الگ الگ دو جملے ہیں, بس چھوڑ دیں اس کو وہاں پہ. نہیں جو میں نے ابھی سیکھا ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا اوکے, بتائیں پھر آپ. یہ اس کو پھر وہ کہتے ہیں جملہ معطوفیہ. اچھا اوکے. معطوف لے اور معطوف مل کے, ہم نے تو یہی پڑھا نا کہ یہ دونوں مل کے معطوف لے اور معطوف مل کے کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ خبریہ. وہ اس کو ایک اور ٹرمینالوجی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جملہ معطوفیہ ہو گیا. یعنی ایک سے زیادہ جملے مل گئے نا, معطوف اور معطوف علیہ مل کے, تو اس کو انہوں نے جملہ معطوفیہ. طارق صاحب اس کا خوبصورت سا ترجمہ کریں. جو سیدھا سادہ جو میں نے پڑھا وہ تو یہ ہے کہ اوپر ان کی آنکھیں پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یہ جو آپ نے ترجمہ پڑھا یہ تو ہے رواں ترجمہ. جی جی, ٹھیک ہے, اب آپ اس کو گرامیٹیکلی یا آپ اس کو دیکھتے ہوئے انالیسس کر کے ترجمہ کریں. تو مبتدا تو پھر سٹارٹ ہونا چاہیے کہ پردہ ہے فرسٹ ون. نہیں, کیونکہ خبر کو مقدم کیا. خبر کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں زور دینا ہے, اسی لیے آپ نے مبتدا کو مؤخر کیا. نارملی ترجمہ تو یہ ہے کہ مبتدا پہلے آئے گا, خبر بعد میں آئے گی. لیکن چونکہ یہاں مقدم کیا ہے, اگر آپ اس کا ترجمہ پہلے کر دیں گے تو اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا.
ठीक, फिर इसको मुकद्दम करने का मकसद फौत हो गया, ये मुकद्दम है, इसका अंदर जोर इस पे आएगा। अब अला अब्सारिहिम जो है ये कायम मुकाम खबर है, मुकद्दम इसका तर्जुमा करना है। अला अब्सारिहिम एक मुरक्कब है, कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। जारी। मुरक्कब जारी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले मजरूर फिर जारा, पहले मजरूर फिर जारा। अब मजरूर जो है मुफरद नहीं है, मजरूर क्या है? मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले मुदाफ इलैह फिर मुदाफ। ठीक है, तो तर्जुमा आप करें, क्या होगा? मुदाफ इलैह क्या है? उनकी 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 आंखों के उनकी आंखों के ऊपर पर्दा। अच्छा, गिशावतुन नकरा है जी। नकरे के तर्जुमे मैंने आपसे क्या कहा, क्या चीज एक आती है? नकरे के तर्जुमे में आप एक के आते हैं, एक, कोई या कुछ। ओके, एक पर्दा। तर्जुमा क्या हो जाएगा? उनकी आंखों के ऊपर है एक पर्दा। पर्दा। की आंखों के ऊपर है एक और आप लहूम का तर्जुमा करें, वही जारा और मजरूर। तो पहले मजरूर होगा, मजरूर यहाँ मुफरद है तो मसला ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो उनके नहीं, हुम है ना, उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम। और उनके लिए है अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब। अज़ीम पहले आ जाएगा। तर्जुमा कैसे होता है? पहले मुरक्कब तौसीफी का तर्जुमा कैसे होता है? पहले सिर्फ फिर मौसूफ पहले। हाँ जी, तो बहुत बड़ा अज़ाब। इसको बहुत बड़ा भी कह सकते हैं अगर आप उस तरह से करना चाहें, और या अगर आप नकरा का तर्जुमा लाना चाहें तो क्या होगा? और उनके लिए है एक बड़ा अज़ाब, के लिए एक बड़ा अज़ाब। एक बड़ा अज़ाब। अगर आप नकरा का तर्जुमा लेके आना चाहते हैं तो लाना भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? उनके लिए है एक बड़ा अज़ाब। वैसे अनवर साहब, नॉर्मली जो मैंने जो भी तर्जुमे पढ़े उनमें इस तरह कोई इवन वर्ड बाय वर्ड भी करें तो वो इस तरह लिखते नहीं जैसे आपने किया, एक का जो वर्ड यूज किया है। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस, आपको कुछ तराजुम मिलेंगे ऐसे। तर्जुमे तो तारिक साहब बहुत हैं। मैं तो आपको देखें, जो थोड़ा बहुत मैंने अभी तक समझा और जो मैंने अभी तक सीखा उसमें एक बात तो तय हो गई, और वो तय ये हो गई तारिक साहब के कुरान मजीद जो है ना वो तर्जुमे से पढ़ने की चीज ही नहीं, वो महसूस करने की चीज है। और महसूस आप उसको उसी वक्त करेंगे, महसूस जब आप उसको उसकी ग्रामेटिकल से करेंगे। एक मतलब आप जब आप इसको इस तरह से तर्जुमा करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मतलब एक जोर आ गया, एक ताकीद भी आ गई। तो उनकी आंखों पर एक पर्दा है, वो एक पर्दा कैसा होगा? और उनके लिए एक बड़ा अजाब, मतलब एक बहुत ही ज्यादा उसकी बात हो रही है। और एक तर्जुमा जो आपने नॉर्मल पढ़ा हो, क्या तर्जुमा था आपका, बताइए? मैंने जो पढ़ा था वो था ऊपर उनकी आंखों के पर्दा है, अब्सारिहिम पर्दा है विशावा, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और उनके लिए बड़ा अजाब, तो ये भी बिल्कुल सही वो है, तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये तर्जुमा भी अगर है आप इस तरह से करना चाहेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन साहब, अरे जुबैर साहब हैं कि नहीं है? जुबैर साहब लगते हैं इंतजार करके चले गए, लेकिन ये कि उनको अभी उनका मैसेज आया कि उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आई थी। अल्लाह अकबर, ठीक है ठीक है। हलीम साहब आप हैं? जी अनवर भाई। जी सलीम भाई आप नहीं, हलीम भाई। जी मौजूद हूँ। जी सलीम भाई आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं समझा आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे नहीं, आपको मैं इसलिए पूछा है कि मैं अभी एक आयत लिख रहा हूँ और हलीम से उनके लिए आयत में ऐसी लिख रहा हूँ, मैं एक मिनट मुझे लिखिएगा, मैं जरा
لباس کیا ہے ایسا ہننا لباس لکم انتم لباس جی سر ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں آج کل ہمارے ساتھ نہیں ہوتے شکیل صاحب تو جان گئے ہوں گے کون کی بات کر رہا ہوں شکیل صاحب جی شکیل صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں ان کی بڑی فیوریٹ آیت آپ جانتے ہیں نا کون ہے وہ شکیل صاحب کون ہے ہمارے وہ دوست ارے نہیں نہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں آپ کے بڑے پیارے دوست ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب کی بہت فیوریٹ آیا تھا ملک صاحب جی حلیم صاحب ہن لباس لکم وانتم لباس لہن جی جی سر ہننا تو یہ کیا بولتے ہیں ضمیر ہے بہت ساری عورتوں کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تھرڈ اس میں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ کس طرح سے آیا کیا مبتدا ہے شاید آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو ضمیر ہے ہننا یہ حالت رفع کی لگ رہی ہے کیا حالت جر نصب کی لگ رہی ہے ہننا تو میرے خیال میں مبنی ہے تو یہ ایسے ہی رہتا ہے نہیں وہ تو چھوڑ دیں لیکن یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو حالت دیکھیں ضمائر جو ہیں دو قسم کے ہیں نا ایک حالت رفع کے ضمائر ہیں ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا ٹھیک ہے اور حالت نصب و جر کی کیا ہے ہما ہم ہننا تو ہننا جو ہے وہ حالت رفع کی بھی ضمائر ہے اور حالت جر کی بھی ضمائر ہے ٹھیک ہے جی پتہ کیسے چلے گا کہ حالت ضمائر یہ جو ضمائر ہے یہ رفع کی ہے یا نصب جر کی ہے یہ پہلے بتائیں تو آپ کا چیز کلیئر ہو جائے گی پتہ کیسے چلے گا یہ تو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ نہیں کہ کیا جملے میں کیسے آ رہا ہے نہیں ضمائر کا آپ کو کانٹیکسٹ سے ضروری نہیں ہے ضمائر بہت آسان ہے جو حالت نصب جر کے ضمائر ہیں وہ آپ کو ہمیشہ اٹیچ ضمائر ملیں گے کبھی بھی سنگل نہیں آئیں گے اچھا اگر یہ ضمیر جو ہے یہ حالت نصب یا جر کی ہوتی تو ہو سکتا ہے اس کو ہوتا لہننا لام جارہ ہوتا کچھ تو اگر یہ اٹیچ ضمائر نہیں ہے ڈیٹیچ ضمائر ہے تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حالت رفع کی ہے اب یہ آپ کے لیے آسان ہو گئی ہوگی اب بتائیے جی یہ مبتدا ہو گئی کیونکہ حالت رفع کی ضمائر ہے ضمائر مبتدا معرفہ ہوتا ہے مبتدا بن کے آ سکتا ہے بالکل مبتدا یہ مبتدا ہو گیا جی لباس لکم اس میں لباسن جو ہے یہ تو خبر لگ رہی ہے جی بالکل خبر ہی ہے سر بے فکر اور لکم جو ہے وہ جار مجرور یہ خبر ہو گئی سر مرکب جاری ہے جی یہ جو ہے جارہ ہو گیا یہ مجرور ہو گیا اور یہ جارہ اور مجرور مل کے متعلق ہو گیا یہ پوری خبر اسمیہ خبر ہوگی واو عطف آ گیا عطف اب یہ اگر عطف آ گیا تو پیچھے والا کمپلیٹ کر دیتے ہیں
مبتدا اپنی خبر اور اپنے متعلق سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کے معطوف الیہ ہو گیا. آگے والا کمپلیٹ کرے سر. انتم لباس لہن. آگے ایک اور جملہ آ گیا، اس میں انتم جو ہے وہ مبتدا ہے. جی انتم مبتدا ہو گیا سر. لباس خبر ہو گئی. یہ خبر ہو گئی. اچھا دیکھیں ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے، دیکھیں یہاں ہننا میں نے یہ دیکھا نہیں تھا، لیکن ابھی دیکھیں میری نظر پڑی، یہاں بھی ہننا تھا یہاں بھی ہننا تھا. دیکھیں یہاں وہ کیا بن کے آیا، دیکھیں مجرور بن گیا. تو یہ دیکھیں حالانکہ دونوں ہننا ہے، لیکن جب اٹیچ ضمائر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ حالت نصب یا جر کا. حالت رفع میں نہیں، حالت رفع کا ضمیر کبھی بھی جو ہے نا وہ اٹیچ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ڈیٹیچ ملے گا. تو یہ جارا، یہ مجرور، جارا اور مجرور مل کے متعلق جملہ اسمیہ، اور یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے جملہ اسمیہ ہو گئی. پوری جملہ اسمیہ خبریہ کے انشائیہ. خبریہ ہوگی کہ انشائیہ سر؟ اس جملہ اسمیہ کو کیا کہیں گے، خبریہ کہیں گے کہ انشائیہ؟ جملہ اسمیہ آواز کٹ رہی ہے سر. میں کہہ رہا ہوں اس جملہ اس کو خبریہ کہیں گے کہ جملہ جو بھی ہوگا وہ دو ہی ہوگا نا، یا تو خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا. تو مجھے بتائیے یہ آپ کو جملہ کیا لگ رہا ہے؟ ہاں تو یہ خبریہ بس خبریہ سر. یہ خوبصورت سا ترجمہ کر دیں. یعنی کہ اشارہ خواتین کی طرف ہے، بیگمات کی طرف ہے. وہ ہے لباس تمہارے لیے اور آپ ہیں لباس ان کے لیے. دوبارہ کریں سر. میں نے کہا ہننا اشارہ ہے خواتین کی طرف، بیگمات کی طرف، جمع ہے نا. ٹھیک ہے. وہ لباس ہیں تمہارے لیے. اور انتم یعنی کہ تم، اور تم لباس ہو ان کے لیے. زبردست. حافظ صاحب اس آیت پہ کچھ کہیں گے آپ؟ کیا سمجھے آپ اس پہ یہ ہے کہ وہ والی تشریح مت دینا، جو وہ والی تشریح بالکل نہیں دینا جو عبدالستار صاحب نے دی تھی، جس کے بعد کافی جھگڑا ہو گیا تھا. مجھے وہ والی تشریح مت دینا، بڑی مہربانی. نہیں، میں تو اس آیت کے بارے میں سوچا تھا جب میں پڑھی تھی سورہ مائدہ میں ابھی، کہ آپ مومنوں کو چھوڑ کر کے آپ اہل نصارہ کو یا کافروں کو دوست نہ بناؤ. تو آئی تھنک اس کا بھی، اس سے بھی اوپر کا لیول یہ ہے نا کہ جو آپ کی بیسٹ فرینڈ جو ہونا چاہیے نا وہ آپ کی وائف کو ہونا چاہیے یا زوجہ کو ہونا چاہیے، ادر وے اراؤنڈ کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ بیسیکلی ہر طرح سے جو ہے نا وہ آپ کی پروٹیکشن ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہے، وہ آپ کی اس کے حوالے سے ہی ہے. اور جس طرح سے آپ کی کچھ ذمہ داری ہیں اس کے حوالے سے، اس کی کچھ ذمہ داری ہیں آپ کے حوالے سے. تو وہ جو کمبینیشن ہے نا وہ
اتنا اتنا ہائیلی ریسپیکٹڈ ہے نا. اور میں اس کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غلیظ کا لفظ جو ہے نا، حالانکہ غلیظ اس معنی میں ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، لیکن غلیظ عربی میں بہت شدت کے ساتھ کوئی چیز کو آپ جب جمع کرتے ہیں نا تو وہ اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب گہرے کے لیے، تو جب وہ رشتے کے حوالے سے بات آتی ہے نا، تو وہ میاں بیوی کے رشتے میں نکاح کے بندھن کو اس غلیظ کے لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ جو عہد لیا تھا نا، اس عہد کے حوالے سے بھی وہی بات لفظ آتا ہے وہاں پر. تو اس کو میں اسی طرح سے ریفرنس میں جوڑتا ہوں کہ جو رشتہ ہے نا میاں بیوی والا، وہ اتنا ہی صاف رشتہ ہے جس طرح سے دوسری طرف وہ اگزامپل ہے جب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ ان سے عہد لیا تھا. تو جتنا مضبوط وہ عہد ہے اتنا ہی مضبوط یہ رشتہ ہے. اور اس کی پروٹیکشن اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو اس کو فل رسپیکٹ دیں، آپ سمجھیں کہ اس کی کیا لمیٹیشن ہے، اور پھر اوبیسلی وہ بھی سمجھیں کہ آپ کی کیا لمیٹیشن ہے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کوئی ہے ہی نہیں کوئی پرفیکٹ. تو یہ سارا جو ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ کو لے کر کے چلنی پڑتی ہیں ساتھ میں. اور جب تک آپ پردہ رکھتے ہیں ان چیزوں کا، وہ آپ کا پردہ رکھ رہی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کی برائی ہے نا، آپ کی وائف کو ہی پتا ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے نا، پھر اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کا پھر آپس میں آپ سیٹل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو میں تو اس کو شاید کو اسی طرح سے لیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا بہت اس رشتے کی مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے یہ آیت. اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، آپ کو پتا ہے اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے، آپ نے ساری باتیں کی، میرا خیال آپ نے اس باری پوائنٹ میں یہ پوائنٹ ضرور آ گیا ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا اور واضح کر دیں، ایک دوسرے کی راز کی حفاظت کرنے والی، ایک دوسرے دونوں کے لیے، مرد عورت کا، عورت مرد. مثال اس طرح سے لے لیں کہ ابھی آپ اپنے آفس میں بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ کام کریں، اب یہ ممکن ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں آ کے اپنی بیگم کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی ایک بہت بڑی رازدار ہے. اور پھر جو ابھی آپ نے ایک پوائنٹ کہا نا، وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر اس کی بڑی کمی ہے. پتا ہے آپ کو، آپس کی بات میں سچ بتا رہا ہوں کہ ہماری بیگمات بھی، اور شاید ہم لوگ بھی بعض دفعہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم ایک دوسرے کی کچھ وہ باتیں بھی ڈسکس کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے اندر ایک جو پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، کوئی ایک رازداری کا بھی پہلو ہے، اور چیزوں کو، راز کو پوشیدہ رکھنے کا، چاہے وہ راز آپ کے دنیاوی معاملات کے ہوں، چاہے وہ معاملات آپ کے اپنے ذاتی حیثیت سے بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی، جس طرح سے عابد صاحب بھی آپ نے کہا کہ آپ کی کچھ ایسی برائیاں ہوں گی جو آپ کی بیوی کو ہی معلوم ہوں گی، لیکن اگر وہ بیوی وہی آپ کی ان برائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنے چار جاننے والوں کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دے، تو پھر جو ہے نا اس سے خرابی اور بڑھ جاتی. اور یہی معاملہ آدمی کو بھی کرنا چاہیے کہ اس کو بھی اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ایک اور آیت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ چلے گئے؟ جی 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 موجود ہوں، نیت خراب ہو رہی تھی ایسا. تو آیت تو نہیں ہو سکتی، حالانکہ میں نے آیت نکال کے رکھی تھی، سورہ یونس کی بڑی خوبصورت آیت ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں نبی نکالی تھی، اس کو بعد میں انشاءاللہ کریں گے. سر جی وہ میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا آپ کو. اوہو یار، اب ہوم ورک کا ٹائم کہاں ہے؟ ہوم ورک تو بہت لمبا ہے وہ تو. سر میری بات سنیں، ہم یہاں فتویٰ دینے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں، مجھے صرف یہ بتائیں آپ کو اس میں کیا چیز پوائنٹ ملا، یہ بتائیں بس، باقی ساری چیزیں چھوڑیں. آپ نے سورہ نساء کی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے محرم رشتے ہیں وہ ڈیفائن کر، وہ محرم رشتے آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے تھے؟ محرم رشتے جو ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے. جب آپ نے ماں کہا تو بیٹا، جب آپ نے ماں کہا تو بیٹا ہو گیا، جب آپ نے بیٹی کہا تو باپ ہو گیا، جب آپ نے بہن کہا تو بھائی ہو گیا، جب آپ نے پھپھی کہا تو بھتیجا ہو گیا، جب آپ نے خالہ کہا تو بھانجا آ گیا، جی جب آپ ماموں کہا تو بھانجی آ گئی، جی جب آپ نے چاچا کہا تو بھتیجی آ گئی.
جی بالکل ٹھیک ہے سر. جی. اور آگے اگر آپ دیکھیں تو پھر ایک رشتہ سسر کا بھی آ گیا. جی ٹھیک ہے نا, آگے ایک رشتہ سسر کا بھی بتا دیا کہ میں نے اسلام جو تمہارے اس کے جن کے اس سے نہیں. اب سر مجھے یہ بتائیے کہ جہاں وہ جو سورہ نور کی آیت تھی 31 جی اس میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی زینتوں کے بارے میں جب کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, ٹھیک ہے. جی. اور پھر آگے اللہ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اب یہاں سے آپ دیکھیں سب سے پہلے کس کو کہا کہ کس کو زینت دکھا سکتے ہو؟ شوہروں کو, بُعُولَتِهِنَّ اپنے شوہروں کو دکھا سکتے ہو. پھر کیا کہا اپنے باپ, آبائے ہن اپنے باپ کو دکھا سکتے ہو. پھر کہا آبائے بولتہن اپنے شوہروں کے باپ کو دکھا سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر کہا اپنے بھائیوں کو دکھا سکتے ہو, آبائے ہن ہے نا. پھر کہا اپنے بیٹے کو دکھا سکتے ہو. پھر کہا اپنے شوہروں کے بیٹے کو دکھا سکتے ہو. جی. پھر کہا کہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دکھا سکتے ہو, بھائیوں کو, پھر بھائیوں کے بیٹوں کو, اور پھر کہا اپنی بہنوں کے بیٹوں کو دکھا سکتے ہو. اور عورتوں کو. یہاں تک رکھیں, عورتوں کو چھوڑ دیں. مجھے بتائیے کہ جو محرم کے رشتے تھے اس میں چچا اور ماموں دونوں تھے. زینت کے چہرے میں اللہ نے کہیں کہا کہ ماموں اور چاچا کو دکھا سکتے ہو زینت. بس صرف یہ میرا پوائنٹ. میں کسی آرگومنٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, نہ میں کسی بحث میں جانا چاہ رہا ہوں. میں صرف آپ کو قرآن کے الفاظ اس پہ تو چونکہ پردہ جو ہے میں بھی بحث نہیں کرتا. میں کہہ رہا ہوں پردہ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس پہ بہت سارے اختلاف ہیں. تو آپ نے کہا تھا تو پھر میں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا. میرا خیال یہ کہ اس میں بہت ساری جن رشتوں میں جن فقہا نے یا جن علماء نے تھوڑا سا ایبسلوٹ پردہ اور بالکل ایک یہاں تو زینت دکھانا ایک دوسرا ایک وہ ہے, اور ایک ہے ایبسلوٹ پردہ. تو اس میں انہوں نے جو درمیان کے بھی کچھ لوگوں نے رعایت رکھی ہے اور اس کو انہوں نے مختلف سیرت کے واقعات سے جو ہے اس کو انہوں نے. ہاں بالکل دیا ہے. میں تو آپ کو صرف ایک بات یہ بات بتانا رکھنا چاہ رہا تھا آپ کے کہ دیکھیں اللہ نے اس آیت کے اندر سورہ نساء والی آیت کے اندر اللہ نے بڑی کیٹیگوریکلی بتا دیا. اور یہاں بھی دیکھیں سسر تک کا بتا دیا کہ سسر تک کے ساتھ آپ دکھا سکتے. لیکن یہاں صرف یہ چیز تھی. تو میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ رکھ رہا تھا کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ اسی پوائنٹ کو بیس بناتی ہے, اور وہ کہتی ہے اس صورت کے حساب سے جو ہے وہ چچا اور ماموں جو ہیں وہ محرم ضرور ہیں اور ابدی محرم ہے, اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. ابدی محرم ہے وہ سر جی. لیکن وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے اس کو آپ کن آیات کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ زینت نہیں دکھا سکتے. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ بلکہ کافی جو بر صغیر کے جتنے بھی ہیں وہ اسکول آف تھاٹ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کے اندر آ گیا ابدی ہے تو اس میں دکھا سکتے ہیں. یہ صرف ایک پوائنٹ آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا. کوئی آبجیکٹو کسی کے اوپر نہ تنقید ہے نہ جو ہے وہ یہ کہ ہم اس پہ کوئی بحث کریں. صرف ایک پوائنٹ تھا جو میں صرف آپ کے سامنے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انور صاحب کہ یہ اور ریسٹرکٹیو ہے, آیت نمبر 31 جو ہے نا اور لمٹ کر دیتی ہے ان کو جو آیت. جی نہیں مطلب جو رشتے ادھر ڈیفائن کیے ہوئے حرمت والے اس میں اس کو بھی مزید لمٹ کر دیا یہاں پہ آیت نمبر 31 میں. ہاں مطلب اس میں دیکھیں ایک طرف جو حرمت والے ہیں وہ اللہ نے ڈیفائن کر دیے, وہ دیکھیں ٹوٹل 13 ہیں. اور اگر آپ دیکھیں پھر جو آخر کے اندر جو حصہ ہے وہاں جو آیت بنتی ہے سورہ نساء میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور ایک وقت میں دو بہنوں کو بھی آپ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے جو ہو گیا إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کیونکہ یہ رحمی رشتے کا معاملہ آ گیا, دو بہنیں اکٹھی نا رحمی رشتے والا سوال آ جاتا ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جو ہے پھر کہا ہے کہ ایک وقت میں پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی میں نکاح میں نہیں ہو سکتی. یعنی میں اپنی بیگم کی بھانجی سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک اس کی خالہ یعنی میری موجودہ بیگم میرے نکاح میں.
کیونکہ وہ بھی رحمی والی بات آ جاتی ہے. تو وہ اس طرح سے ضرور ہے. لیکن اب یہ ہے کہ میں اس میں وہ نہیں کرتا, لیکن ہے ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے سنا تھا وہ کچھ ایک آدھ جگہ پہ ایگری کرتے ہیں, کچھ ایک آدھ جگہ پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, اس طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں. بہرحال یہ صرف ایک پوائنٹ تھا, صرف نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بجاؤں سے, یہ بات میں نے آپ سے اس لیے کی تھی کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن آپ لوگوں کے شاید علم میں بھی ہوگی اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ, بلکہ شاید دوسری جگہوں پہ, جتنے جو چائلڈ ابیوزمنٹ کے جو بہت سارے جو کیسز ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کو بہت دفعہ بدقسمتی سے یہ رشتے ضرور مل جاتے ہیں. اور اس کی شاید ایک وجہ ہو کہ جو زینت کا جو تصور ہے, اس زینت کے تصور سے شاید میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. اور بس اس سے زیادہ میں ٹھیک ہے سر جی. اچھا ایک پوائنٹ میں صرف اور رکھنا چاہتا تھا, اگر 2 منٹ دے دیں. یہ مجھے بتائیے کہ کیا آپ اب ہو سکتا ہے چانسز تو کم ہی ہے کہ رمضان جو ہے وہ جمعرات کو ہو, مطلب روزہ پہلا جمعرات کو, جمعے کو ہی ہوگا انشاءاللہ, تو اس حساب سے لگتا ہے کہ ہماری 2 کلاسز ہوں گی, سیٹرڈے کو اور ویڈنسڈے کو. لیکن مجھے یہ بتائیں کیا آپ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کلاس رمضان میں بھی ہو؟ ٹائمنگ کا مسئلہ نہیں ہوگا پھر. اور رمضان میں اگر کلاس رکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ 4:30 سے 5:30 رکھنا چاہیں, یہی اگر ہفتے میں 2 دن, تاکہ یہ ہوگا کہ آپ کا کنٹینیوشن بھی چلے گا. اگر دیکھو آپ لاک ڈاؤن سچویشن میں ہیں پھر تو شاید پاسبل ہوگا. دیکھیں فی الحال تو کم سے کم عابد صاحب اگلے 3 ہفتے تک تو ڈیفینیٹلی آپ لاک ڈاؤن میں, کوئی نہیں روک سکتا آپ کو. اس پہ گروپ میں لوگ اپنی رائے نہ دیتے, اس پہ لگا دیں اپنی رائے جو آپ کا ویکلی گروپ جس میں آپ بھیجتے ہیں. ٹائم کیا بتا رہے ہیں لوگ؟ اگر آپ 4:30 سے 5:30. میری پرسنل رائے ہے کہ اگر ہم بریک لے لیں تو اچھا ہے, کیونکہ بریک لے لیں گے تو اس میں پتہ ہے کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, کہ یہ آپ کا جو ردم ہے نا, یہ ہو سکتا ہے بریک ہو جائے, کیونکہ اگر آپ نے بریک لیا تو اس کے اندر 1.5 مہینے تک تو گیا ہی ہے. ہاں انور بھائی آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ بریک نہ لیں, لیکن کلاس ہفتے میں 1 کر لیں, تاکہ یہ کہ وہ بہت زیادہ پریشر نہ ہو. اگر ہم قرآن کی کلاس بھی کر رہے ہیں رات کو, نہیں اسی لیے میں نے کہا شام میں کریں, اور یہ کلاس 1.5 گھنٹے کی نہ کریں. یہ کلاس بھلے آپ ہفتے میں 2 دن کر لیں, بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی طرح سے سیٹرڈے ویڈنسڈے کو, لیکن بھلے آپ 45 منٹس کی رکھ لیں, تاکہ بھلے تھوڑا سا بڑھے, تاکہ یہ ہو کہ آپ کے پاس کچھ مطلب اس سے آپ ان ٹچ رہ رہے ہیں. یہ میرا اپنا وہ ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بھاری ہو جائے گا یا کچھ اور مسئلے, لاک ڈاؤن کی سچویشن میں تو کہیں آنا جانا بھی اتنا نہیں ہوگا, نہ کوئی ایسا ہوگا کہ یار مجھے آج حرم جانا ہے یا مجھے آج کہیں کسی نے مفتے پہ بلایا ہے, وہ مفتہ بھی نہیں ہوگا افطار کا, تو یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی. بلکہ آپ کے پاس بڑا آسرا ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب یہ کہنے کے لیے بیگم صاحب کو کہ میں جو ہے نا وہ ابھی پکوڑے نہیں تل رہا, میں کلاس لے رہا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ٹھیک ہے یہ جو سلیم بھائی کا مشورہ ہے میرے خیال سے مناسب ہے. اصل میں ابھی بھی مجھے تھوڑا معذرت کے ساتھ کلاس کا ڈیوریشن جو نا خاصا, جیسے آج آلموسٹ اٹس 2 آورس, تو درمیان میں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم 1 سے 1.5 گھنٹے کے درمیان کریں گے نا. اور لاک ڈاؤن کی بات ٹھیک ہے, لیکن جیسے مجھے ہو رہا تھا اگر ہم نے جیسے 8:40 کا ٹائم رکھا ہے تو لوگ یا تو دیر سے جوائن کرتے ہیں یا پھر شروع ہوتا ہے 9 بجے تک. شروع ہوتے ہیں دیکھیں ٹائم تو 8:45 کا تھا, لیکن ہماری کلاس 8:45 کے بعد بھی اس کے علاوہ جو بات ہوتی ہے, اگر کلاس کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی ہے تو اگر ہم اس کو آخر میں کریں تو جو لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں وہ کنٹینیو کر لیں, جو چھوڑنا چاہیں تو پھر اس وقت وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو اگر 1 آور ونس اے ویک میرے خیال سے مشورہ رمضان, بقیہ گروپ پہ بقیہ لوگ بھی اپنا مشورہ دے دیں گے تو اس حساب سے کر لیں. جو زیادہ لوگوں کا مشورہ ہوگا میں اس کو ایگری کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا. ٹھیک ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں, میں اسی گروپ پہ بھیج دیتا ہوں, اور اگر اس پہ اگر اکثریت کی رائے جس طرح سے ہو تو پھر اس کو کر لیں گے, نہیں تو جس طرح سے آپ لوگ. ٹھیک ہے سر جی, بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ.
اللہ وبرکاتہ.